ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، آج کی سالانہ تقریری و انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے پردہ اور اسلام۔ میری پیاری بہنوں، پردے کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتی ہوں کہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا۔ پردہ دراصل اسلام کا عورتوں کو دیا گیا ایک طاقتی حکم ہے، یا دراصل ایک مومنہ کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، ہوس کے پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردہ میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کے نمائش بن جاتا تو پھر وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ جس کو چھپایا جائے۔ آج ہمارے جو بہنیں کہتے ہیں کہ پردہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیصد کے چکا چوند میں ان کو قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہیں رہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی عورتیں اپنے زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کے جن کو کھولے رکھنا مجبوری ہے۔ کیا قرآن کریم کی آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کے طرف بے پردگی اور بناؤ سنگار نہ کیا کرو۔ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے اس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میری پیاری بہنوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے ان طاقتی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی بے حیائی بپا ہوتے ہیں۔ مرد جان کا جو بے جا اختلاط ہوتا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی لینے کا حق ہے، جن کے پردے کا یہ علام تھا کہ انہوں نے اپنے جنازہ بھی رات میں نکلنے کی وصیت کی تھی، مبادا ان کی لاش پر کسی غیر مرد کا نگاہ پڑ جائے۔ میری بہنوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن مجید کا تلاوت کرتی تھی مگر کبھی ان کی آواز حجر رسول کے باہر نہیں سنی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا، آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی اور بے حیائی کی تمام حدود پار کر رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، پاک دامنی کردار کے بلندی پرانے باتیں قرار دی جانے لگی ہے، حیا اور غیرت قصہ پارینہ بن چکی ہے، حالانکہ ایک عورت کا سر زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا لم تشتائی فاشنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کس کام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میری بہنوں، آج ہمارے بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنے گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر ایک تعلیم پردے میں رکھ کر اسلامی حدود کے پابندی کر کے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں میری بہنوں، لڑکیاں اور لڑکیوں کے مخلوط تعلیم حاصل کرنا وہ بھی نوجوانی کے عمر میں دونوں کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں رہنے کے باوجود بڑے بڑے صحابہ کو فتوا دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں ان کے رہنمائی کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس صحابیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔